بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت: اس گھوڑے کے سوار کی جو صفات بائبل میں بیان کی گئی ہیں وہ بہت حد تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور خصوصیات سے مماثلت رکھتی ہیں۔ جو اس پر سوار ہے، جیسے اس میں پیراگراف میں ہے نا، وہ امین اور برحق کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب صادق اور امین تھا، اور وہ صداقت سے عدالت کرتا اور لڑتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند بدی کو جلانے والی، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ تمام حکومتیں ان کے زیر نگی آ گئیں۔ کیسر و کسرا، بہت بڑی بڑی حکومتیں تھیں، ختم ہو گئیں، ان کے زیر نگی آ گئیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون سے چھڑکا ہوا لباس پہنے ہوئے۔ اس کا نام خدا کا کلمہ ہے۔ اس کا نام نہیں، یعنی کہ اس کا کلام، کلام الہی، اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے وحی کیے گئے الفاظ۔ اس گھوڑے کے سوار کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ امین اور برحق کہلاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب بھی صادق اور امین ہے، اور یہ لقب آج تک کسی کا نہیں ہوا ہے۔ اس کی ایک صفت، یعنی اس گھوڑے کے سوار کی ایک صفت عدالت یعنی عدل کرنا، اور لڑنا یعنی جہاد کرنا ہے۔ یہ دونوں صفات بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی۔ عادل ایسے تھے کہ دشمن بھی اپنے فیصلے کے لیے آپ سے رجوع کرتے تھے۔ اس گھوڑے کے سوار کا نام کسی دوسرے کا نام نہیں ہے۔ جو نام اس سوار کا ہے، کسی اور دوسرے کا یہ نام نہیں۔ یہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ جو نام اس کا ہوگا وہ نام نہ تو کبھی کسی نے رکھا ہوگا اور نہ کسی نے سنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد نہ تو اس سے پہلے کسی نے سنا تھا اور نہ ہی کبھی کسی نے رکھا تھا۔ جہاد بھی تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام الہی نازل کیا تھا، اور یہ بات آج بھی توریت اور بائبل میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈال دوں گا۔ اسی طرح سے اوپر بیان کیا گیا 10 سینگوں والا حیوان جس کا ذکر بائبل میں یوحنا عارف کے مکاشفے میں کیا گیا ہے، بالکل اس حیوان کی مانند تھا جسے دانیال نبی نے 4 نمبر پر دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ یوحنا عارف کے مکاشفے میں ایک اور جانور کا ذکر ہے جو اس جانور کے سامنے اس کے دیے ہوئے اختیار کو کام میں لاتا تھا۔ مندرجہ بالا اقتباس میں مندرجہ ذیل نکات قابل غور ہیں۔ کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ وہ جانور اتنا طاقتور ہوگا، یعنی کہ وہ جو پیچھے جانور گزرا ہے 10 سینگوں والا جانور جو دانیال نبی نے دیکھا اور یوحنا عارف کے مکاشفے میں، وہ جانور اتنا طاقتور ہوگا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ حالانکہ پچھلی جتنی حکومتیں تھیں ان کا پھر بھی کوئی نہ کوئی مقابلہ کرتا تھا، اس حکومت کا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا۔ اور اگر وہ کوئی انسان یا حکومت ہوگی تو کوئی انسان یا حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن مقدس لوگ کون؟ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 2، بڑے بول بکنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، یعنی خدا کی شریعت کے خلاف بولے گا، خدا کی شریعت کو جھٹلائے گا۔ یہ خدا کی شریعت توریت میں بھی درج ہے، تو بائبل میں بھی درج ہے۔ اس میں جو ترامیم ہوئی ان کو نہیں ہم مانتے، لیکن قرآن پاک میں ایگزیکٹ وہی ترامیم ہے جو ہر نبی نے بیان کی۔ شریعت کے خلاف کام کرنا اور ایسے الفاظ بولنا جو خدا کی شریعت کے خلاف ہوں، یا غرور کرنا، یہ سب ایسے معاملات ہیں جو کفر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس لیے وہ جانور کفر بکے گا بھی، کفریہ کام بھی کرے گا۔ یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور کلیئر ہو جائے گا۔ اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ بس خدا کی نسبت کفر بکنے سے مراد بھی تقریباً یہی ہے کہ وہ خدا کی شریعت کے خلاف کام کرے گا۔ اس کے خیمہ سے مراد اس کے ماننے والوں یعنی مقدس لوگوں، مومنوں کے خلاف کام کرے گا اور انہیں نقصان پہنچائے گا۔ زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ بھیڑ
کہ کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کی تخلیق کے وقت ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے، یعنی کہ جو خدا کی شریعت پر نہیں چلیں گے وہ اس جانور کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہو سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے یعنی کہ نیک لوگوں کے، متقی خدا کی شریعت پر عمل کرنے والوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ باقی پچھلی 3 جانوروں یا حکومتوں کے لیے اتنے ایسے الفاظ نہیں آئے جو اس حکومت کے لیے ہے۔ دنیا کے تمام لوگ اس کی پیروی کریں گے، لیکن نیک اور پاک باز لوگ اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ اس جانور کا دور نیک اور مقدس لوگوں کے لیے بڑا تکلیفوں بھرا ہوگا، اور وہ اس مشکل سے صبر اور اپنے ایمان کی وجہ سے نکلیں گے اور جہاد سے۔ نمبر 5، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برہ کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، یعنی کہ شدید زخم اچھا ہو گیا تھا، وہ بڑے بڑے نشانات دکھاتا تھا۔ 6 پوائنٹ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکومت بڑے حیرت انگیز کام کرے گی۔ نمبر 7، آدمیوں کے سامنے آسمان سے آگ نازل کر دیتا تھا۔ یہ علامات کسی حکومت میں کے لیے یہ علامت نہیں استعمال ہوئی جو کہ چوتھے جانور کے لیے استعمال ہوئی۔ آج کوئی ملک جب کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس پر جو بم اور میزائل برساتا ہے وہ آگ برسانا ہی ہے۔ جب اس جانور کی حکومت ہوگی، وہ دوسری حکومتوں پر جب حملہ کرے گا تو اس پر بم اور میزائل گرائے گا، جیسے ہیروشیما، ناگاساکی، عراق اور افغانستان پر بم اور میزائل گرائے گئے۔ اب یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کھولتا جاؤں گا، بڑی مدت لگائی، عمر انہی کاموں میں لگا دی۔ نمبر 8، زمین کے رہنے والوں کو ان نشانیوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح سے گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی اور زندہ ہو گیا، دجال کے بھی ہے نا کہ مردے زندہ کرے گا، تو یہ بھی زندہ کرے گا۔ مماثلت ہے نا بائبل کے اقتباس میں اور احادیث نبوی میں۔ اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کا بت بنانے کا اختیار دیا گیا، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ لیکن اہل ایمان نہیں جھکتے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس جانور کی حکومت میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ مردہ زندہ کرے گی۔ اس کے عمل ایسے ہوں گے کہ پوری دنیا کو اپنے پیچھے چلائے گا۔ نمبر 10، اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دانے ہاتھ پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا، پوری دنیا کی تجارت اس کی مرضی سے ہوگی، جو اس کی پیروی نہیں کرے گا اسے تجارت کرنے نہیں دے گا۔